يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم الحرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگ اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو پھر سے ایک نیا اسلامی سال مہیا کیا۔ اللہ پاک کا بے پایا احسان ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اسلامی نئے سال کے پہلے مہینے کی پہلی جمعہ کے اندر جمع ہیں۔ اب تک ہم 1443 کے اندر چل رہے تھے، اب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1444 میں ہم آ چکے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ اشہر حرم کا مطلب ہوتا ہے 4 ایسے قابل احترام مہینے جس کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، فساد وغیرہ منع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ عربوں کے اندر باوجود جہالت، باوجود کفر و شرک پائے جانے کے ان 4 مہینوں کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ ویسے ہی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل اور بہتر روزے اللہ تعالی کے نزدیک اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس حدیث شریف میں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام
شہر اللہ المحرم، اور اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہونا یہ بہت اونچی بات ہے۔ جیسے مسجدوں کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر کہے جاتے ہیں۔ بیت اللہ کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ کہ اس کی طرف اللہ کی نسبت ہے۔ حافظ قرآن کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ اس کی طرف اللہ کی نسبت ہے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہے وہ چیز قابل احترام بن جاتی ہے۔ مثلا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو جزدان میں رکھتے ہیں۔ جزدان اوپر کا جو کپڑے کا کور ہوتا ہے اس کو جزدان کہتے ہیں۔ اگر یہ جزدان ہم کو کسی جگہ مل جاتا ہے تو ہم اس کو لے کے صاف کرتے ہیں، آنکھوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے چوم کر پھر اس پہ قرآن شریف رکھتے ہیں تو اس پر عطر وغیرہ لگاتے ہیں۔ اور اگر ہم کو کسی کا ایک رومال مل جاتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، کپڑے دونوں ہیں، لیکن چونکہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہے تو آدمی نے اس کا کتنا رسپیکٹ کیا، اسے اپنے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما، اسے عطر لگایا۔ ہو سکتا ہے تو آدمی اس کو دھوتا ہے۔ یہ اتنا احترام محض اس لیے کہ اس میں اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے۔ یہی حال ان تمام چیزوں کا ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی تب سے ہی قابل احترام بنایا۔ یہ سمجھنا کہ اس مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ واقعہ کربلا کی بنا پر شہادت حضرت حسین نواصر رسول اہل بیت ایک غمناک واقعے کی بنا پر ہوئی ہے۔ یہ تصور غلط تصور ہے، غلط فہمی ہے، واقعے کا انکار نہیں، محبت اہل بیت کا انکار نہیں، محبت حسین کا انکار نہیں۔ حضرت حسین سے، اہل بیت سے، سادات سے محبت رکھنا اپنے ایمان کا جز ہے، لیکن انصاف یہ ہے کہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم کو قابل احترام سمجھنا یہ اسلامی روایات کی خلاف ورزی ہے، اسلامی تصور کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اور دوسری حدیثوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور بھائیوں، بہت اچھی طرح میں آپ حضرات کو محرم الحرام کے مہینے اور اس میں آنے والی 10ویں تاریخ عاشورہ اس کی حقیقت کو مختصر وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم یا 10ویں محرم کو فضیلت ملی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد، آپ کی اس دنیا سے گزر جانے کے 50 سال بعد حضرت حسین کو شہادت نصیب ہوئی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی ہی میں عاشورہ کا
احترام فرماتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے، بلکہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے مکی زندگی میں 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ نے عطا فرمائی تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے، مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو عمل حضور علیہ السلام جناب حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو دن حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے قابل احترام تھا، وہ دن کیسے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے جو ہے قابل احترام بن گیا یا فضیلت والا بنا۔ اور بزرگوں اور بھائیوں، ہماری شریعت یہ قرآن حدیث سے بنی ہوئی شریعت، اس میں آدمی کچھ بھی بات اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی مطالعے کی زور سے یا اپنے ریسرچ کے اوپر اس کو کبھی فٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں شہداء کا جو درجہ عطا فرمایا ہے، کئی آیت، ابھی میں نے جو آیت پڑھی دوسرے پارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انہیں تم عام انسانوں کی طرح مردہ مت سمجھو کہ وہ مر گئے اور مرحوم ہو گئے ہیں۔ نہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، شہداء اللہ کے یہاں زندہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو احتراماً جنت سے روزی عطا فرماتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ تو جو چیز اتنی فضیلت والی ہو، اس دن غم منانا، ماتم منانا یا اس کو غم کا دن سمجھنا، یہ تو قرآن کی آیتوں کی بھی بے انصافی۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہادت تو عظیم چیز ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے بدن کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور شہید کے انہی فضائل کی بنا پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر خلیفہ امیر المومنین، جن کے اتنے فضائل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر امت میں کوئی شخصیت ایسی ہے جس کے اندر وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ ایبلٹی کہ میرے بعد وہ نبی بن سکتے ہیں، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ نبوت کا دروازہ میرے اوپر سیل کر دیا ہے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن حضرت عمر کی ولایت میں کیا شک۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اس کے باوجود حضرت عمر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ یہ اللہ حضرت عمر کی دلی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلدت رسولک۔ اللہ پاک تیرا یہ بندہ تو
تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہے، اور ساتھ یہ بھی آرزو رکھتا ہے کہ تیرے نبی کے بلد مکرم کے اندر اس کو موت آئے۔ جسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کو جو مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے، امپوسیبل کو پوسیبل بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ شہادت کی موت اور مدینہ منورہ میں موت دونوں کیسے جمع ہو سکتی تھی، لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ اللہ جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اگر شہادت کی موت لینا ہو تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، دشمنوں سے جنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن اللہ نے دیکھا کہ عمر اپنی دعا میں سچے، عمر سچی طرف سے شہادت مانگ رہے ہیں، تو اسی محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کو شہادت ملی۔ میں آپ سے اور پوری امت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، اگر شہادت کی وجہ سے آپ عاشورہ کا دن مناتے ہیں تو کیا حضرت عمر کی شہادت کم ہے؟ کیا حضرت حمزہ کی شہادت کم ہے؟ کیا حضرت علی کی شہادت کم ہے؟ کیا حضرت عثمان کی شہادت کم ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو کن کن صحابی کا نام گناؤں؟ شاید اسلامی سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے 360 دن میں سے کوئی ایک دن شاید ایسا بچتا ہو کہ جس میں کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ پھر یہ تو بے انصافی کی بات ہوئی، ایک ہی کی شہادت کا اتنا چرچا کیوں؟ کیوں کبھی حضرت عمر کی شہادت کو کوئی یاد نہیں کرتا؟ کیوں کوئی حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد نہیں کرتا؟ کیوں کوئی حضرت عثمان کی شہادت کو یاد نہیں کرتا؟ حالانکہ ان لوگوں کی شہادت کے واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ پڑھو، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن امت کیوں ان کی شہادت کو یاد نہیں کرتا؟ اور صرف حضرت حسین کی شہادت۔ بھائیوں اور دوستو، میں نے بتایا آپ کو کہ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دربار کا ایک عطیہ ہے۔ اس لیے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، وہ ساری زندگی یہ تمنا کرتے رہے اور آخری وقت میں افسوس کرتے تھے، روتے تھے کہ اللہ پاک میرا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ آج میں عورتوں کی طرح سے گھر کے اندر میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ کاش کہ میری موت شہادت اور اللہ کے راستے میں موت آتی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی تمنا تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کی تمنا تھی کہ مجھے راہ خدا میں شہادت نصیب۔ اس لیے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اور اس کا 10ویں تاریخ نہ کسی کی ولادت کی وجہ سے، نہ کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی شہادت کی وجہ سے، یہ تو روز اول سے اللہ پاک نے اس کو قابل احترام بنایا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس دن کے اندر امت میں جو خرافات رائج ہے، امت میں جو رسومات، بدعات، رواجات جو ہو رہی ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف، شریعت میں اس کا کوئی الاؤ نہیں ہے۔ حضرت حسین کے نام پر شربتوں کی سبیل لگانا اور جناب 10ویں تاریخ کو شربت
محلوں میں ایسے گشت کرتا ہے جیسے بقرعید کے دن گوشت ایک مکان سے دوسرے مکان، ایک محلے سے دوسرے محلے گوشت گشت کر رہا ہے، اس طرح جو ہے 10ویں محرم کو شربت ایک جگہ سے دوسری جگہ گشت کر رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے میرے سیکرنگ والے شربت کی حضرت حسین محتاج ہے؟ حضرت حسین کو تو اللہ نے جنت کا شربت عطا کر رکھا ہے، جنت کی شراب شفاف نہروں سے وہ پی رہے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدے غلط ہیں، بوگس ہے، ان سے پرہیز کیجیے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء دیوبند کے اقوال کی روشنی میں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کسی پر کوئی کان تشنیع نہ کرتے ہوئے بالکل لوجہ اللہ آپ کے سامنے اس دن کیا کرنے کا کیا عمل ہے اس کو پیش کرتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر۔ بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، ان سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے 10ویں محرم کا روزہ، 9 یا 10 کا روزہ رکھیے، 10 11 کا روزہ رکھیے، ایز یو لائک، 9 10 کا رکھ لو بہت اچھا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 9 10 11 3 روزے رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ افضل درجہ یہی ہے، 3 روزے رکھو، 9 10 11۔ سیکنڈ درجہ یہ ہے کہ 9 10 کا رکھ لو یا 10 11 کا رکھ لو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10ویں محرم کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے آدمی کا ہی گنہگار نہیں بنتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ بات کہی تھی کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اگر کوئی آدمی 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھ لے تو حضور کی منشا کے مطابق عمل ہوا، لیکن 10ویں فقط 10ویں کا روزہ رکھنا، چونکہ ہمارے زمانے میں یہود نصارہ یہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سوچو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے سینسیٹیو ہیں، کتنے حساس ہیں۔ کیا عبادت جیسی چیز میں مشابہت کو گوارا نہیں فرما رہے ہیں؟ روزہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اللہ کے رسول بنا فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ آج میرا اور آپ کا میجورٹی میں اسلامی مسلمان سماج، مسلم سماج، میجورٹی کے اندر یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہے کھانا یہود نصارہ کے طریقے پر، پہننا یہود نصارہ کے طریقے پر، کمانا یہود نصارہ کے طریقے پر، تہواروں میں سیلیبریٹی یہود نصارہ کے طریقے پر، مختلف طریقوں سے یہود و نصارہ کی نکاری کی جا رہی ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کے ساتھ دلی محبت اور مشابہت رکھے گا، اللہ پاک اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ کیا چاہتے ہو تم کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا قیامت میں اٹھنا ہو، یا اللہ کے کسی دشمن ہنود اور مشرک اور کافر کے ساتھ؟ نہیں نہیں، معاذ اللہ، کوئی ایمان والا اس کی جسارت نہیں کرتا۔ تو پھر میرے مسلم بھائیوں،
میں میرے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ کیوں آپ یہود و نصارہ کی نقالی کر رہے ہیں؟ ہیئر اسٹائل، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اسے کوئی نہیں جانتا، اسے کچھ معلوم نہیں کہ کیسے بال بنانے، ماں باپ شوق میں یہود و نصارہ جیسے بال بناتے ہیں۔ ارے بھائی چھوٹے بچے کو ابھی سے آپ بگاڑ رہے ہو، اس کا ایمان، اس کا جو ہے اس کی دماغ میں جو چیز پیدا ہوگی وہ کیا آگے جا کے سیکھے۔ اس لیے میں منع نہیں کرتا آپ شرٹ پینٹ پہنو، علماء حرام نہیں کہتے شرٹ پینٹ پہنے کو، آپ ڈھنگ کا لباس پہنو، آپ کا لباس کمفرٹیبل لباس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی لباس ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے آنکھوں دیکھا بات کر رہا ہوں۔ قبرستان میں دفن ویدی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مٹی ڈالتا ہے اور مرحوم کو قبر میں اتارتا ہے، پیچھے سے پورا سطر دکھتا ہے۔ یہ کوئی لباس ہے تمہارا؟ اور کہاں تم یہ کر رہے ہو؟ قبرستان میں ایک مرحوم کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس کی ٹی شرٹ اتنی ہے، اوپر آ چکی ہے، پورے پیچھے سے پورا سطر دکھائی دے رہا ہے۔ ارے بھائی آپ جب دفن ویدی میں آئے ہیں تو آپ ڈھنگ کا شرٹ پہن کے آتے، یا اندر ایسی گنجی ہوتی اس کے اوپر ٹی شرٹ ہوتا جس سے پیچھے کا حصہ آپ کا دکھائی نہ دے، آگے کا حصہ دکھائی نہ دے۔ یہ تو میں نے فور ایگزامپل ذکر کیا، ورنہ آپ نمازوں میں بھی دیکھ رہے، ہمارا نوجوان سجدے میں جاتا ہے، پیچھے مصلی جو ہوتا ہے اس کی نظر کبھی اس کے سطر پر بھی گر جاتی ہے، پینٹ بھی بالکل نیچے۔ تو بھائیو پینٹ ہمارا جو ہے حنفی مسلک کے اندر سطر آدمی کا ناف سے شروع ہوتا ہے، تو ہم کو جو ہے پینٹ کی ناف کے اوپر سے باندھنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج یہ دور فیشن پرستی کا دور ہے، لوگ فیشن میں اندھے بنے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا برے، کیا غریب کیا مالدار، کیا پڑھا لکھا کیا بے پڑھا لکھا، ہر فیشن کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو نقالی کرنی ہے تو صحابہ کی کرو، تابعین کی کرو، تبع تابعین کی کرو، اولیاء اللہ کی کرو۔ عورتیں اگر نقالی کرنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ کی کرے، حضرت مریم کی کرے، حضرت فاطمہ کی کرے، رابعہ بصریہ کی کرے۔ کیوں یہود و نصارہ کے پیچھے مرے جا رہے ہو اور کیوں اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے جیسی عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہماری کوئی شادی بغیر یہود و نصارہ کی کاپی کے ہوتی نہیں، کوئی فنکشن، کوئی ہمارا کوئی بھی پروگرام یہود و نصارہ کی نقالی کے بغیر ہوتا نہیں، حتیٰ کہ دکان مکان کے اوپننگ یہود و نصارہ کے طریقے پر، پھر کہہ رہے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے۔ ارے اسلامی سسٹم سے اوپننگ کرتے، قرآن پڑھاتے، اللہ والے کسی بزرگ کو بلا کے دعا کراتے، شرما شرمی میں دعا کرا لیتے، پھر وہی سب شوٹنگ ہوتا ہے، ریبن کاٹنا ہوتا ہے اور وہی سب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کو چیک کرنا ہے اور اللہ کو کوئی چیک کر نہیں سکتا۔ یہ اس کے بات ہے کہ تم سماج کے دباؤ میں کوئی کچھ کہے نہیں تو دو مولانا اور 5 بچوں کو بلاتے، یاسین شریف تو پڑھا لی، اور پھر اتوار پر بڑا فنکشن۔ کہاں کی انصاف کی بات ہوئی بھائی؟ وہ آپ کا ادھاٹن تھا کہ یہ ادھاٹن ہے؟ اگر وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے، معاف کرنا، صحیح بات بتانا ہمارا کام ہے۔ اسلام کا ڈائریکشن قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا علماء کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر علماء اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو انہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو تانا نہیں دیتا، الحمدللہ گاؤں میں
تبلیغ جماعت کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، اور ماشاءاللہ نوجوانوں میں بھی دینداری ہے، گھروں میں بھی دینداری ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی پر بس کر کے بیٹھ جائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ ہم سوچیں کہ نیو جنریشن کیسے دین پہ باقی رہ سکتا ہے، دینی تشخصات، مسلم آئی ڈی تھی، مومن آئی ڈی تھی، کیسے برقرار رہے۔ آج کوئی میرے آفس میں آئے تو اسے پتا چلنا چاہیے کہ مسلم کے آفس، آج کوئی آدمی میرے گھر میں آئے اسے علم ہونا چاہیے اور گھر کے ایسے لوکیشن سے اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک مومن اور مسلمان کا گھر ہے۔ کیوں چھپا رہے ہو اپنے اسلام اور ایمان کو؟ کچھ نہیں ہونے والا، دنیا میں جو تکلیفیں آنے والی آتے رہے گی، ڈرنے کا نہیں، ایمان نہیں چھپانے کا، اسلام نہیں چھپانے کا، دینداری نہیں چھپانے کی۔ ہمارا اپنا عقیدہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک دن مجھے آپ کو سب کو مرنا ہے، مرنا تو مرنا ہے ہی، پھر جناب ایمان کو چھپا کر، دینداری کو چھپا کر، شریعت کو چھپا کر، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ دین پر استقامت اختیار کرو، شریعت سے محبت رکھو۔ ہماری شریعت، ہمارا کلچر اللہ نے ہمیں، اس کے رسول نے ہمیں بہت اچھا دیا ہے۔ غیروں کے کلچر پر عاشق نہ بنو، وہاں دل نہ دو، اور اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ محرم الحرام کا مہینہ اور نئے سال کا جو میسج ہے وہ یہی، ہیپی نیو ایئر کر کے جو ہے سیلیبریٹ کرنے والے وہ دوسرے ہیں، جو ہیپی نیو ایئر کر لیتے ہیں، موم بتیاں جلا لیتے ہیں، کیک کاٹ لیتے ہیں، اور زور زور سے جو ہے تالیاں بجا کر جو ہے ایک ہیپی نیو ایئر ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ہیپی نیو ایئر کیا ہے؟ سنو غور سے، ہمارا ہیپی نیو ایئر یہ ہے کہ ہم محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے کہ اللہ 1 سال چلا گیا، اب دوسرا سال ہے، معلوم نہیں ہے آنے والی محرم میری قسمت پہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی یہ سال امن و امان اور سلامتی والا گزر جائے، اور پھر اپنی کنڈیشن کے مطابق اس دن تھوڑا صدقہ کر دیتا، کسی کو کھانا کھلا دیتا، یہ ہو گئی سیلیبریٹی، اس کو کہتے سیلیبریٹی۔ خیر، میرا مضمون دوسری جگہ چلا جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن میں کیا چیز شریعت نے الاؤ کی ہے۔ تو پہلا ہے روزہ، وہ میں نے بتایا۔ دوسری چیز جو شریعت نے الاؤ کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کچھ اچھا کھانا پکائے، یعنی روزانہ کے روٹین سے ہٹ کر اپنی کنڈیشن کے مطابق، اگر سبزی پکتی تھی تو گوشت بنا لے، روزانہ گوشت بنتا تھا تو اب جو ہے ذرا مچھلی بنا لے، حلوہ بنا لے، جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے تو اپنی کنڈیشن کے مطابق آپ اس دن اچھا کھانا بنائیں، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اڑوس پڑوس، ان کو ذرا سا کھلا دیں۔ یہ ثابت ہے 5-6 صحابی سے یہ روایت منقول ہے، اور علماء کا پہلے زمانے سے اس پر عمل ہے۔ امام رزین ایک تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں جربناہ مرارا فوجدنا کذالک، ہم نے بار بار اس کو آزمایا اور بار بار اسی طرح پایا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میرا 40 سال کا تجربہ ہے، جربت 40 سنینا فوجدت کذالک، یہ روایت میں کہ میں نے 40 سال تک اس کا تجربہ کیا ہے، اور جو فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو میں نے پایا ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے اس دن میں اچھا کھانا پکا کر کے خود کھائیں، کھلائیں، اڑوس پڑوس والوں کو کھلائیں۔ یہ 2 عمل ثابت ہیں قرآن و حدیث اور علماء سے۔ باقی تمام چیزیں رسومات، بدعات، خرافات ہیں،
اللہ پاک مجھے اور آپ کو بدعات اور خرافات سے دور رہتے ہوئے سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔